پچھلے ہفتے آپ کی اللہ یاری صاحب سے گفتگو ہوئی تھی، اس میں آپ نے دو حوالوں کا ذکر کیا تھا، ایک منہج الصادقین اور دوسرا تفسیر نمونہ سے۔ وہ دلیلیں کون سی تھی اور اس نے اللہ یاری صاحب نے آپ کو کون سے جوابات دیے تھے، اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حسن العیاری، جس کو در حقیقت عیاری عرف نرجسی فراری کہنا چاہیے تو یہ اس کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ یہ جو شخص بھی اس کی گرفت کرتا ہے تو ایک تو اس کو بات کرنے نہیں دیتا، دوسرا جس موضوع پر بات کی جاتی ہے اس سے وہ اس موضوع کو اختتام پذیر نہیں ہونے دیتا۔ یہ اس کی بہت بڑی مکاری اور عیاری ہے۔ اور پچھلے ہفتے جو اس سے گفتگو ہوئی تھی آیت استخلاف پر، ہمارے پاس تو ڈھیر سارے اس پر دلائل ہیں جن سے خلفائے ثلاثہ کی خلافت برحق ثابت ہوتی ہے، لیکن پچھلے ہفتے عیاری عرف فراری نرجسی صاحب کے سامنے میں نے صرف اور صرف دو دلائل پیش کیے تھے۔ ایک تفسیر نمونہ جو ان کے 10 مجتہدوں نے مل کر لکھی ہے، اور دوسرا تفسیر منہج الصادقین ملا فتح اللہ کاشانی، جس کو تفسیر کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی معتبر ترین کتاب ہے اس شیعہ مذہب میں۔ تفسیر منہج الصادقین سے جو میں نے حوالہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ در اندک وقتی حق تعالی بوعدہ مومنان وفا نمود، تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ مومنوں کے ساتھ پورا کیا۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ آیت استخلاف میں جو وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑے ہی عرصے میں مسلمانوں سے مومنوں سے یہ وعدہ پورا کیا۔ جزائر عرب و دیار کسرا و بلاد روم بدیشاں ارزانی داشت۔ جزائر عرب اور کیسر و کسرا مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کیے۔ یہ دلیل ہے، اور یہ اتنی مضبوط ترین دلیل ہے کہ آپ دیکھیں گے اس سیشن میں کس طرح عیاری مکاری ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ اس کا جواب اس مذہب میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کتنا واضح ان کی معتبر ترین تفسیر کبیر سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت استخلاف میں ان لوگوں سے خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے جن کی خلافت میں کیسر و کسرا فتح ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اہل تشیع حضرات اور اہل سنت حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ کیسر و کسرا سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہوا آیت اور اس کی تفسیر اہل تشیع یعنی تفسیر منہج الصادقین سے جو ہم نے ابھی حوالہ پیش کیا، اس کو ملانے کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو خلافت کا وعدہ اس آیت میں کیا ہے ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ حضرت عمر فاروق بھی ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق کی خلافت قرآن کی آیت سے ثابت ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق کی خلافت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے کے تحت ہوئی ہے۔ ایک دلیل یہ تھی جس کا اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کا پہلے تو کہا کہ یہ حوالہ جو آپ نے پیش کیا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ تفسیر میں موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ تفسیر ان کے پاس اس وقت ہے نہیں، اور میں کتابیں اس لیے لے کر نہیں بیٹھا تھا کیونکہ مناظرہ آن لائن ہے، لہٰذا دلائل بھی آن لائن دیے جائیں گے۔ ہاں، اگر میں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا اس کے سامنے، اگر میرا ایک دلیل بھی جھوٹا نکلے تو میں اسی وقت تمہارے سامنے، سب لوگوں کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے جو آن لائن ہماری گفتگو چل رہی ہے میں شیعہ ہونے کا اعلان کروں گا۔ تو یہ اس کے پاس سنہری موقع تھا، جو میں صوفہ کہہ رہا تھا وہ کھولتا اور میرے اس حوالے کو وہ جھوٹا ثابت کرتا، تو اس کی بات جو ہے وہ بالا ہو جاتی۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ جو حوالہ میں نے پیش کیا تھا وہ اس کی نظروں کے سامنے ہے،
لیکن وہ نہیں پڑھتا، اس سے اوپر کی عبارت پڑھتا ہے، پھر جو میرا پیش کیا ہوا حوالہ آ رہا ہے، دلیل آ رہی ہے، تو اس کو چھوڑ کر باقی نیچے والی عبارت پڑھ رہا ہے۔ یہ اس کی مکاری جو ہے آپ خود بھی ویڈیو میں آپ کے سامنے ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ 10 پہ پڑھیں، 10 سطر نمبر 10۔ اوکے سطر نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قول النبی یہاں سے نہیں وہاں اوپر جو لکھا ہے نا من قبلہم، یہاں سے تھوڑا زوم کریں، تھوڑا زوم کریں، یہاں سے تھوڑا زوم کریں، تھوڑا یہاں جو سلیکٹ کیا ہے، سلیکٹ آپ نے من قبلہم، ہاں تھوڑا یہی ہے، نیچے کریں، تھوڑا نیچے کریں، یہاں روکیں۔ اب جو سلیکٹ کیا ہے نا من قبلہم سے آپ، اب اس کی نیچے والی لائن کو چھوڑ کر اس کی دوسری لائن سے پڑھیں آپ، شروعات سے۔ او بھائی یہ ایک کلام ہوتا ہے نا مصنف کا، وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے جو کلام کا کوٹ کیا نا وہ آپ دیکھیں نا، وہ کیا لکھا ہے اس میں، پلیز مجھے بات کرنے دیں، پلیز آپ مجھے بات کرنے دیں۔ اس مصنف کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس آیت میں اس نے شروع میں جماعت مخالفین، وہ طریقہ کیا ہے آپ پڑھیں تو صحیح نا۔ اب بھائی صاحب میں پڑھوں گا، آپ مجھے پڑھنے دیں، میں نے بہت پڑھا ہے، پہلے بھی آپ کو پڑھا ہے۔ ایک میری دلیل یہ تھی جس کا توڑ اس کے اگلے پچھلوں میں بھی نہیں ہے۔ دوسری دلیل میں نے یہ دی تفسیر نمونہ سے۔ تفسیر نمونہ میں ہے، اچھا آیت استخلاف، میں نے پوچھا کہ یہ وعدہ کن سے ہے، تو وہ خود اقرار کر چکا ہے کہ یہ امام مہدی سے ہے وعدہ، یعنی امام مہدی سے جو پہلے 11 آئمہ ہیں، وہ 11 آئمہ اس آیت میں شامل نہیں ہیں، تو 11 آئمہ کی جو نفی ہے، ان کی خلافت کی نفی اس آیت کے تحت اللہ یاری صاحب خود کر چکا، باقی بچے امام مہدی۔ تو میں نے اس پر یہ دلیل پیش کی تفسیر نمونہ سے کہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، ناصر مکارم شیرازی خود کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں جو خلافت کا وعدہ ہے وہ ابتدائی مسلمانوں کو بھی شامل ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے خود، اللہ یاری صاحب، تم نے خود اس آیت سے صرف اور صرف امام مہدی کی خلافت پر دلیل قائم کی ہے، یعنی اس سے مراد صرف امام مہدی کی خلافت ہے۔ تو اب یہ جو ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد ابتدائی مسلمان بھی ہیں، تو اب آپ بتاؤ ابتدائی مسلمان کون ہیں؟ ابتدائی مسلمانوں میں اب تمہاری نفی کے بعد مولا علی، امام حسن اور امام حسین شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم نے خود اقرار کیا ہے کہ اس آیت میں ان سے خلافت کا وعدہ ہے ہی نہیں۔ تو اب بتاؤ، ناصر مکارم شیرازی تمہارے مذہب کی معتبر ترین تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد ابتدائی مسلمان بھی ہیں۔ تو اب ابتدائی مسلمانوں کا نام بتاؤ۔ اب اس کا بھی اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تفسیر نمونہ کا وہ متعلقہ پیج کھولا اس نے، جو میں نے دلیل پیش کی اس کے سامنے تھی وہ عبارت، لیکن وہ اس کے اوپر پڑھ رہا ہے، پھر اس کو چھوڑ کر پھر نیچے کی عبارت پڑھ رہا ہے۔ لیکن جو عبارت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سامنے ہے وہ عبارت، وہ نہیں پڑھ رہا۔ اس کی مکاری دیکھیں، عیاری دیکھیں۔ جو شخص بھی، میرا دعویٰ ہے یہ، جو شخص اس کے گلے سے پکڑے گا، اس کی گرفت کرے گا، رب کعبہ کی قسم، وہ اس کے سامنے ٹک نہیں سکے گا، اس کی بات کاٹ گیا اور اس کو استدلال مکمل کرنے نہیں دے گا۔ ایک تو اس کو کنیکٹ نہیں کرے گا۔ میری جو گفتگو ہوئی ہے اس سے، وہ رات کو 3 بجے ہوئی ہے اور میں 9 بجے سے لے کر کیمرہ آن کر کے ایک جگہ پر بیٹھا رہا 6 گھنٹے۔ میں بہت تھک چکا تھا اس وقت، لیکن میں نے پھر بھی اس کا انتظار کیا۔ رات 3 بجے اس نے میری کال کنیکٹ کی، اور آخری وقت میں جو ہماری گفتگو اختتام پذیر ہونے جا رہی تھی، لیکن انہوں نے بیچ میں بات کاٹ دی تھی۔ اس وقت فجر کی اذان آ رہی ہے، آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ جو میں نے 2 دلائل پیش کیے تھے، ابھی تو صرف اور صرف 2 دلائل پیش کیے تھے، یہاں پر دلائل کے انبار ہیں۔ میں پھر سے اللہ یاری عرف فراری نرجسی کو چیلنج کر رہا ہوں، اس کے مذہب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آیت استخلاف پر اگر تمہارے مذہب میں جرت ہے ذرہ برابر بھی،
غیرت کر، علمی غیرت اور مذہبی غیرت پیدا کر اگر ہے تو، آیت استقلال پر تفصیلی گفتگو کر، مناظرہ کر ہم سے، اور اگلے بندے کو گفتگو کرنے کا موقع دے، اس کی بات نہ کاٹ، پھر چاہے جتنے گھنٹے بھی یہ گفتگو چلے، 4 گھنٹے چلے، 3 گھنٹے چلے، 5 گھنٹے چلے، فریقین کو آیت استقلال پر مکمل طور پر اپنا دعویٰ ثابت کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ جو 2 دلائل تھے اس کا انہوں نے بالکل بھی جواب نہیں دیا۔ پہلے تو انکار کیا کہ یہ موجود ہے ہی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ میں شیعہ ہونے کو تیار ہوں، اگر یہ اس میں نہیں ہے، پھر اس کو پتہ چلا کہ یہ اس نے پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر کہا کہ یہ مخالفین کا قول نقل کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ وہاں سے پڑھو جہاں سے فتح اللہ کاشانی کہہ رہا ہے کہ یہ مخالفین کا قول ہے، وہاں سے تو پڑھ، تو میں بتاؤں تمہیں کہ یہ اس کا اپنا نظریہ ہے یا مخالفین کا قول، لیکن اس نے نہیں پڑھا۔ ایک دوسری تفسیر نمونہ سے میں نے کہا کہ وہاں سے پڑھ جہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مخالفین کا قول ہے، پھر بھی اس نے نہیں پڑھا۔ يرى المفسرون الآخرون هذه الآية إشارة إلى بني إسرائيل كما استخلف الذين من قبلهم، یہ اشارہ کس کی ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف ہے، لأنهم استخلفوا الحكم في الأرض بعد ظهور موسیٰ، کہ یہ موسیٰ کے بعد زمین پہ ان کی حکومت آئی تھی بنی اسرائیل کی۔ ولا شك أنه كان في بني إسرائيل حتى في زمن موسى أشخاص عرفوا بفسقهم وكفرهم، لكن الحكم كان بيد المؤمنين الصالحين۔ یہی مراد ہے آپ کا؟ نہیں، دوسرا پیج کھولیں۔ الذين وعدهم الله بالاستخلاف الارض، وہ کون ہیں جن کو اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ اللہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ هناك اختلاف، وہاں پہ اختلاف ہے مفسرین کے درمیان، یرا بعض المفسرین فلان فلان فلان۔ میں ان کا اپنا نظریہ نکالنا چاہتا ہوں، اجازت دیں۔ بھلے ناصر مکرم شیرازی اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں سے خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے جو ابتدائی مسلمان ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ان ابتدائی مسلمانوں میں خلفائے ثلاثہ بھی شامل ہیں۔ ہم اللہ یاری اور اس کے مذہب کو بارہا چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پلیٹ فارم پر اگر تم بلا رہے ہو تو جو شخص تمہارے مناظرے کی چیلنج کو قبول کر رہا ہے، سب سے پہلے تمہیں چاہیے کہ اس کو ٹائم دے۔ میں کل بھی اس کا انتظار کرتا رہا، اور بالخصوص مجھے اس کے آپریٹر نے انوائٹ کیا اور دعوت دی کہ آپ کو مناظرے کی دعوت ہے۔ میں 9:30 بجے 9:45 بجے سے لے کر 11 بجے تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ اس کو چاہیے تھا کہ جس نے تمہارے مناظرے کی چیلنج کو قبول کیا ہے سب سے پہلے تم اس کی کال لو، لیکن یہ بھاگتا رہا۔ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے دلائل کا اس کے مذہب میں کوئی جواب نہیں ہے۔